أشرف الأعراب والعجم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرے لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے: سخاوت، شجاعت، قوت مردی اور مقابل پر غلبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کئی مواقع کے اوپر ظاہر ہو کر کھل کر سامنے آئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہلچل مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی جگہ پر جمے رہے اور گھوڑے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھنے کے بعد زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کو کافروں کی طرف پھینکا، اور وہ مٹی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر کے ہر کافر کی آنکھ میں جا پڑی اور ان کو اندھا کر دیا اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، یہ اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شجاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری اس قدر تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے موقع پر شعلے بھڑکنے لگتے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آڑ لیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے قریب ترین جایا کرتے تھے، اور جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کے لڑا کرتا تھا وہ سب کے اندر بہادر اور شجاع جانا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے قریب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والا بھی کافر کے قریب تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ بہادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالات کے اندر بھی یوں ہی ہوا کرتی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کے اندر شور برپا ہوا، خوف کی لہر دوڑ گئی، خوفناک آواز سنائی دی، تو اہل مدینہ باہر نکلے۔ مدینہ سے جب باہر کی طرف اس آواز کی طرف لپکے تو دیکھا کہ ایک تیز گھوڑا دوڑانے والا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا گھوڑا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، اہل مدینہ نے دیکھا کہ ننگے گھوڑے کے اوپر بغیر زین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا، میں دیکھ آیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کے اپنی جانیں بچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آیا کرتے تھے ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شجاع تھے، بڑے دلیر تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شجاع، دلیر، نہ ڈر اور محافظ کوئی اور نہیں دیکھا۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، جو شخص نہ ڈر ہوتا ہے، وہ زبان کا کھلا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی بات کرتا ہے، رطب و یابس ہر طرح کی بات جیسی ہے وہ نکال دیتا ہے زبان سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادر اور شجاع ہونے کے باوجود کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ ایک روایت میں ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے نہیں تھے، ولا فاحشہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر اونچی اونچی بولنے والے نہیں تھے۔
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، اور اسی حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، پورا شعبہ ہے ایک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیا کس قدر تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب معراج سے واپسی پہ نمازیں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ جائیے اور ان کو کم کروا لیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت من ربی، کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے گھر میں بلایا، صحابہ اکرام نے کھانا کھایا، دعوت کھائی، اور دعوت کھانے کے بعد بیٹھ گئے، گپیں ہانکنے لگ گئے، آپس میں مجلس آرائی شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ گھر کا ماحول تھا اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھلا دی تھی، اور یہ طبیعت میں تھا کہ اب یہ چلے جائیں، لیکن ان کو کہا کچھ نہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر فرما دیا کہ جب تم کھانا کھا لو فانتشروا، پھر تم لوگ چلے جایا کرو، اور باتوں کے اندر دل لگا کے نہ بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا، کہ حق بات یہی ہے کہ کسی کے گھر میں جانے کے بعد اتنا زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر طرح کی خوبیاں جمع تھیں، یوں کہیے کہ ضدین بھی جمع تھیں، جن کا جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے، اور ہمیں عام معاشرے کے اندر وہ نظر نہیں آئے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت، بہادری، نڈھر ہونا بھی انتہا درجے کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حیا بھی پائی جاتی تھی۔ اور آج معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلانے والا ہے اس کو بہادر گنا جاتا ہے، اس کو شجاع گنا جاتا ہے، اور جو حیا کرنے والا ہے، جو شرم کرنے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بزدل آدمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہنے والی کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری صفات کو، ان اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني